سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ بھینس حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر بھینس حلال ہے تو اس کی حلت کی علت کیا ہے؟ اس کا سبب، اس کا ریزن کیا ہے کہ کس وجہ سے بھینس کو حلال کہا گیا ہے؟ غیر مقلدین سے بھی آپ یہ سوال کریں، اہل حدیث سے بھی آپ یہ پوچھیں تو دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں۔ ان سے آپ یہ پوچھو کہ قرآن پاک میں، حدیث میں سے، بخاری مسلم میں سے دکھاؤ کہ بھینس جو ہے وہ کس جگہ پر اس کو حلال کہا گیا ہے، تو آپ کو جواب نہیں ملے گا انشاءاللہ کہ قرآن سے اور حدیث سے صراحتاً دکھائیں کہ بھئی اس حدیث سے، اس قرآن کی آیت سے بھینس کے حلال ہونے کی فتویٰ ہے اور وہ بتایا گیا ہے، اگرچہ دودھ وہ بھی پیتے ہیں۔ تو اس لیے ان سے انشاءاللہ آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احکام شرعیہ کہ جو بھی حکم شرعی ثابت ہوتا ہے اس کے ثبوت کے لیے ادلہ شرعیہ 4 ہیں کہ ہم 4 کو مانتے ہیں۔ ہمارے پاس 4 دلائل ہیں اہل سنت والجماعت کے پاس، اور ان کے پاس 2 ہیں دلائل، یا قرآن سے بات کریں گے یا حدیث سے کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ادلہ شرعیہ، یا جس کو میں دلائل کہہ رہا ہوں، وہ 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ کچھ احکام ہمیں جو ہے ثابت کرتے ہیں ہم قرآن سے صراحتاً واضح طور پر، اور کچھ حدیث سے، اور کچھ اجماع امت سے، امت کے متفقہ فیصلوں سے، جو امت کے بڑے اکابر علماء، مجتہدین، مستنبطین، تو ان کے فیصلوں سے ثابت کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے قیاس کے ذریعے سے ہم ثابت کرتے ہیں۔ یعنی اس مسئلے کی علت اگر قرآن پاک میں کسی جگہ پر ہے، وہی علت اس مسئلے کے اندر بھی ہے، تو ہم وہی حکم لگاتے ہیں جو قرآن پاک کی آیت صراحتاً جس کا حکم ہے، وہی حکم ہم لے آتے ہیں اس مسئلے کے اندر بھی۔ اس کو قیاس کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ 4 دلائل ہیں۔ اب کچھ تو احکام ثابت ہوں گے قرآن سے صراحتاً، کچھ حدیث سے صراحتاً، اور کچھ احکام ثابت ہوں گے اجماع سے، اور کچھ احکام ثابت ہوں گے قرآن سے مگر دلالتاً، یعنی اس کے اندر سے، ظاہر سے نہیں، اس کے اندر سے، جس کو علماء سمجھیں گے، مجتہدین سمجھیں گے۔ تو اسی طرح مسئلہ ہے کہ 4 ایسے جانور ہیں کہ جن کا صراحتاً واضح طور پر قرآن پاک کے اندر ذکر ہے۔ اونٹ ہے، اسی طرح گائے اور بکری اور بھیڑ۔ اب اس کے علاوہ ایک ہے دمبا۔ اب دمبے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، معز کا لفظ قرآن پاک میں واضح طور پر صراحتاً آیا، وہ بھیڑ کو کہتے ہیں۔ اب دمبا جو ہے وہ چونکہ بھیڑ کی جنس میں سے ہے، اگرچہ نام میں، صورت میں، شکل میں، شیپ میں اس سے الگ ہے، لیکن کیونکہ دمبا بھیڑ کی جنس میں سے ہے، اس لیے جو حکم بھیڑ کا ہوگا وہی حکم دمبے کا ہے۔ یعنی جیسے بھیڑ حلال ہے تو دمبا بھی حلال ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر گائے کا ذکر تو صراحتاً آیا کہ گائے حلال ہے، لیکن چونکہ بھینس جو ہے گائے کی نسل میں سے ہے، علاوہ اس کے بھینس کی حلت پر علماء کا اتفاق بھی ہے۔ امام ابن المنذر کہتے ہیں اجمعوا علی ان حکم الجوامیس حکم البقرہ، کہ علماء کا اتفاق ہے کہ بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے کا حکم ہے۔ یعنی جیسے گائے حلال ہے تو بھینس بھی اسی طرح حلال ہے۔ تو اس لیے بھینس کو حلال کہنا فقط فقہ کی بنیاد پر کہ فقہاء نے لکھا، فقہ سے یہ لوگ ثابت کرتے ہیں، فقط قیاس سے ثابت کرتے ہیں، تو یہ بے اعتدالی اور نا انصافی پر مبنی ہوگا۔ کیوں کہ بھئی قیاس کے علاوہ قرآن اور حدیث سے بھی دلالتاً ثابت ہو گیا اور اجماع سے بھی ثابت ہو گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھینس حلال ہے۔
باقی رہا کہ فقہ اسلام ایک ایسے مستحکم نظام کا نام ہے کہ جو ایسا مستحکم نظام جو قرآن و حدیث کی نچوڑ کا نام ہے. ایسا نہیں کہ فقہ کوئی قرآن سے حدیث سے کوئی الگ چیز ہے اس کو الگ نام دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ فقہ اسلام قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، اس کی گائیڈ ہے، اس کو الگ نہ سمجھا جائے. الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي